تو حضور سرکار غریب نواز کی بھی جو سر پر جن کا قدم ہے وہ سرکار غوث الاعظم دستگیر، ان کی شان و عظمت اتنی بلند و بالا کہ میں تو نکمہ اور ناکارہ ہوں، اگر ہزاروں کاملین بھی مل جائیں تو سرکار غوث الاعظم کی شان و عظمت بیان نہیں کی جا سکتی۔ بس تھوڑے اشعار کے ذریعے سے جو بڑوں نے سرکار غوث الاعظم کی شان میں بیان کیے ہیں، ان اشعار کے ذریعے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، بس ان کا ایک نعرہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، ان کا ایک نعرہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے، جو ہر حال میں اپنے مریدوں کو سنبھال لیتا ہے، جو ہر حال میں اپنے مریدوں کو سنبھال لیتا ہے۔ اور گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، یہ تھوڑا باریک اور بڑا پیارا شعر۔ گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے۔ گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے۔ اور اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے سوچ ذرا، اے جہنم جلتے جلتے، اس کا کام ہے جلنا اور ہزاروں سالوں سے جل رہی ہے، مگر شاعر کا انداز دیکھیں کہ اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے سوچ ذرا، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے۔ گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے۔ اور اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے سوچ ذرا، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے۔ اور ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں۔ جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کر مرتے ہیں، جو کہنے والے ہیں انہیں دستگیر کہتے ہیں، جو کہنے والے ہیں انہیں دستگیر کہتے ہیں۔ اور جب ہم ہند میں رہتے ہیں اور جب ہم غلامان اولیاء ہیں اور محفل اولیاء سجی ہو اور اس محفل میں ذکر سرکار غریب نواز نہ ہو تو یہ ہمارے یہاں کی رہائش کا حق ادا نہ ہو پائے گا۔ تو سرکار غریب نواز کی شان میں چند اشعار۔ نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے، نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، خدا کے مدینہ قدم چلاتے ہیں۔ اور گنبد خواجہ سے یہ آواز آ رہی ہے، سنو یہ کیا چلائیں گے، یہ ملک ہم چلاتے ہیں۔ یہ کیا چلائیں گے، یہ ملک تو ہم چلاتے ہیں۔ جسے مخلوق اور جسے عوام ووٹ دے کر اقتدار عطا کرتی ہے، وہ 5 سال تک کرسی پر بیٹھتا ہے، اور جسے پنجتن اقتدار عطا کرتے ہیں وہ قبر میں جا کر بھی حکومت کر رہا ہو۔ وہ قبر میں جا کر بھی، یہود و نصارہ برٹش کے بھی بڑے بڑے لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہند میں ایک قبر ہے جو مسلمانوں کے دلوں پر راج کرتی ہے، وہ قبر کسی اور کی نہیں، وہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ اقدس ہے۔ اور پھر ہم غلام خواجہ ہیں، وہ ہمارا خواجہ ہے، اس زمین پہ صدیوں سے فقط ایک ہی راجہ ہے، اور ہند و پاک کی سرحد تو ہم نے کھینچی ہے، واللہ العظیم
اس طرف بھی خواجہ ہے اس طرف بھی خواجہ ہے، اس طرف بھی خواجہ ہے اس طرف بھی خواجہ ہے، اور جن کے عقیدے میں غوث و خواجہ نہیں رہتے، یہ بندہ ناچیز نے ٹوٹی پھوٹی شاعری خود سے کی تھی، پسند آئے تو سبحان اللہ ورنہ واپس کر دینا، کہ جن کے عقیدے میں غوث و خواجہ نہیں رہتے وہ بیچارے راہ ہدایت پر نہیں رہتے، وہ بیچارے راہ ہدایت پر نہیں رہتے، یوں ہی لگاتے رہو شرک و بدعت کے بیکار فتوے، غلامان غوث و خواجہ ایسے فتووں سے گھبرایا نہیں، غلامان غوث و خواجہ ایسے فتووں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ والوں کی شان و عظمت بڑی بلند و بالا، اللہ والوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور پھر اس کے بعد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بات سمجھ میں آیا؟ جو مقام و مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبیوں کے درمیان عرفہ والا ہے، ویسا ہی مقام غوث الاعظم دستگیر کا ولیوں میں عرفہ والا ہے، ولیوں میں عرفہ والا ہے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اب محبت کے ساتھ سبحان اللہ کے ساتھ گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلیں گے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ اونچے اونچوں کا کیا معنی؟ اونچے اونچوں میں میں تھوڑی ہوں، اونچے اونچوں میں ہم تھوڑی ہے، کوئی ہمارے وقت کے عالم دین تھوڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں اونچے اونچوں میں کون ہے؟ اونچے اونچوں میں سلطان دکن سرکار بندہ نواز گیس دراز، اونچے اونچوں میں قطب الدین بختیار کاکی ہیں، اونچے اونچوں میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں، اونچے اونچوں میں صابر پاک کلیئی ہے، اونچے اونچوں میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، اونچے اونچوں میں خلیل الرحمن صدر صدور ہے، سرکار قاسم قادری ہیں، اونچے اونچوں میں خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہے، اونچے اونچوں میں شیخ شہاب الدین سہرورد ہے، اور اونچے اونچوں میں سلطان الہند سرکار غریب نواز ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، یعنی غریب نواز ہیں، ہند کے تمام اولیاء جہاں سر جھکاتے ہیں وہ بارگاہ معین الدین سرکار غوث الاعظم دستگیر کے سامنے سر جھکاتی ہوئی نظر، یہ سرکار غوث الاعظم دستگیر کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور کیا مقام ہے؟ اگر کوئی بندہ خدا حضور غوث الاعظم دستگیر کا قدم اپنے سر پر اپنی گردن پر لینے سے انکار کر دے تو وہ ولی بن نہیں سکتا، بے شک بے شک، یہ مقام و مرتبہ۔ اور اگر کوئی آلریڈی ولی ہے اور زیر قدم ہونے کا انکار کر دے تو ولی رہ نہیں سکتا، بے شک بے شک۔ دونوں صورتوں میں ولایت محتاج ہے سرکار غوث الاعظم دستگیر کے قدموں کی۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ اور ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ نے فرمایا نا اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، یہ سرکار کی شان ہے، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو غوث الاعظم کون ہے؟ سرکار کے جانشین اور نائب ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ وہ آیت جو سرکار کی شان میں نازل ہوئی نا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا بول ہے بالا تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا بول ہے بالا تیرا، اور تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یہ جب آپ سمجھیں گے نا تب آپ دل سے کہیں گے سبحان اللہ، بڑے ہی بڑوں کی شان کو سمجھ سکتے اور بیان کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت دیکھیے اپنی نسبت کا کس طرح سے اظہار کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں یا غوث الاعظم دستگیر تجھ سے در، اب توجہ چاہتا ہوں، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یعنی کیا مطلب؟ یا غوث آپ کے دربار کو آپ سے نسبت ہے، بے شک، در کہتے ہیں دربار کو، آپ کے دربار کو آپ سے نسبت ہے،
اور اس دربار میں جو کتے پھرتے ہیں انہیں آپ کے دربار سے نسبت کیا. سگ کہتے ہیں فارسی میں کتے کو، فارسی. تو تجھ سے در سے سگ. اور فرماتے ہیں میری ذات تو بہت کمتر ہے، آپ کی ذات تو بلند و بالا ہے. یا غوث آپ کے دربار کو آپ سے نسبت ہے، اور کتے جو وہاں سے پھرتے ہیں انہیں آپ کے دربار سے نسبت ہے، اور جو کتے وہاں پھرتے ہیں انہیں احمد رضا سے نسبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے جو نسبت ہے یا غوث ڈائریکٹ آپ سے نہیں ہے، آپ کی شان بہت بلند ہے، مجھے تو ان کتوں سے نسبت ہے جو آپ کے دربار میں پھرتے ہیں. میری گردن میں بھی دور کا ڈورا تیرا، سبحان اللہ. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ. یہاں پر اور ایک بات میں بتا کر گفتگو کا اختتام کروں گا. کتے دو قسم کے ہوتے ہیں، کتے دو قسم کے ہوتے ہیں. سرسری طور پر سمجھیں گے تو آپ مزہ آئے گا آپ کو کہ کتے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ کتا جو لاوارث اور آوارہ پھر رہا ہوتا ہے، آپ اسے دیکھیں گے پتھر بھی ماریں گے، ڈنڈا بھی ماریں گے، آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے کہ بھائی اس کا مولا آ کر ہمارے ساتھ لڑائی کرے. مولا کہتے ہیں آقا کو، مالک کو. کیوں؟ کیونکہ اس کتے کا کوئی مولا ہی نہیں ہے، مالک ہی نہیں ہے، اس کا پالنے والا ہی نہیں ہے. آپ پتھر بھی مارنے سے نہیں گھبرائیں گے، لاٹھی ڈنڈا مارنے سے بھی نہیں گھبرائیں گے، ہے نہیں. اب اسی بریڈ کا دوسرا کتا ہے، اسی خاندان کا دوسرا کتا ہے. آپ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے. وہ کیسے؟ اس کے گلے میں پٹا ہوگا، صاف ستھرا نظر آ رہا ہوگا آپ کو، ہٹا کٹا خوبصورت نظر آ رہا ہوگا. اسی خاندان کا ہے، یعنی اسی بریڈ کا ہے، اسی نسل کا ہے. آپ دیکھیں گے ارے باپ رے یہ کسی نہ کسی کا پالا ہوا. اللہ اکبر. میں بڑی محبت کی بات عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ کسی نہ کسی کا پالا ہو. اب وہ کتا آ کر آپ کی 15 لاکھ کی کار کے ٹائر کے پاس اگر کھڑا ہو کر پیشاب بھی کرے گا نا تو آپ کی ہمت نہیں ہوگی کہ اسے پتھر مار سکے. کیوں؟ اگر اس کا پیر ٹوٹ گیا غلطی سے تو یہ تو ایس پی صاحب کا کتا ہے بھائی، ان کے ساتھ کون جواب دے؟ یہ کمشنر صاحب کا کتا ہے، یہ فلاں ایم ایل اے صاحب کا کتا ہے، انہیں کون جواب دے؟ آپ بس اسے ڈرائیں گے، آواز دیں گے، ہٹال دیں گے، ہے یا نہیں؟ تو دو قسم کے کتے، ایک لاوارث آوارہ اور ایک پالتو ہے. آوارہ اور لاوارثوں کو کوئی بھی آتا جاتا مار کے چلا جاتا ہے، نہ ان کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی رہبر ہوتا ہے. اور دوسرا وہ جو صرف گلے میں پٹا ڈالے اور آپ کو پتا چلے کہ بھئی یہ گم گیا تو آپ اسے لے جا کر اس کے گھر تک پہنچاتے ہیں. آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. یہ ہے امام اہل سنت جو نسبتوں کا خیال رکھتے ہیں. ہم ہیں اہل سنت جو نسبتوں کا لحاظ رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء آرام سے وہاں پر معاملہ انجام دے رہے ہوں گے، اولیاء صحابہ تابعین آرام سے وہاں پر معاملہ انجام دے رہے ہوں گے. اب محبت کے ساتھ سنیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت میں بھی دو ٹائپ کے لوگ ہوں گے، دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جن کا کوئی رہبر اور رہنما نہیں ہوگا، جو دنیا میں ان سلسلوں کو برا بلا کہتے تھے کہ بھئی قادری کیا چیز ہے، چشتی کی کیا حیثیت ہے، ارے بھائی دنیا آخرت میں جو کام آئے گا وہ اعمال کام آئیں گے، وہ نمازیں کام آئیں گے، بالکل کام آئیں گے، اس کا انکار تھوڑی کر رہے ہیں. مگر نسبت بھی تو کوئی چیز ہے، بات سمجھ میں آ رہی. تو جو نسبتوں کو ٹھکراتے تھے دنیا میں کہ بھئی غوث اعظم کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ، غریب نواز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کسی سلسلے کو نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن اس طرح کے دو لوگ ہوں گے. ارے وہ لوگ جو دنیا میں ان نسبتوں کو ٹھکراتے تھے، انکار کرتے تھے، انہیں فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے، گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ تڑپ رہے ہوں گے، وہ بلبلا رہے ہوں گے. ان کا کوئی پیشوا نہ ہوگا، ان کا کوئی رہبر نہ ہوگا، نہ مرشد ہوگا، نہ رہنما ہوگا. اور ایک وہ لوگ ہوں گے فرشتے دیکھیں گے کہ ہے تو گناہگار صحیح، ہے تو گناہگار صحیح، مگر گلے میں قادری پٹا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر گلے میں چشتی پٹا نظر آ رہا ہے. ارے ان کے ساتھ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی غوث اعظم کو کون جواب دے گا؟ حضرت محبوب سبحانی سرکار غوث اعظم کو کون جواب دے گا؟ سرکار غریب نواز کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ بھئی آپ کا حساب کتاب بڑے آرام سے ہوگا. اللہ اکبر. تو پٹے کی یہ شان ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ تجھ سے در، اب سمجھے اس شعر کو، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اب
بغداد معلّہ ہے عراق ایران میں، اور سرکار اعلیٰ حضرت ہے ہند میں بریلی میں، فرمایا کہ کوئی بات نہیں یا غوث آپ اتنے دور ہیں تو کیا ہوا، میری گردن میں بھی دور کا ڈورا تیرا، سبحان اللہ، اتنے دور ہیں تو کیا ہوا یا غوث، پھر بھی میری گردن میں دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے کتے ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور لوگ بکواس کرتے پھرتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا آخری شعر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، آدھا کہتے ہیں دشمن کو، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو دو باتیں یہاں پر، ایک ہی فارمولا اگر آپ یاد رکھ لیں گے نا تو امید ہے کہ آپ زندگی میں دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے انشاءاللہ گستاخوں سے میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ فارمولا سمجھتے ہیں، کسی کا بھی گستاخ ہو اس کے ساتھ ہمیں صحبت نہیں رکھنی۔ آپ کا معاملہ ہے، آپ میری بات کو ٹھکرا دیں، میرا کوئی کچھ نہیں جاتا، قیامت میں آپ کو منہ دکھانا ہے، قبر میں آپ کو جواب ہے۔ اگر سرکار نے پوچھ لیا میرے صحابہ کی گستاخوں کے ساتھ چائے پیے بسکٹا کھائے یہ کرے وہ کرے، کیا جواب دیں گے؟ دنیا جو ہے صحابہ کی ہے اور اہل بیت کی ہے، یہ اولیاء کاملین تابعین کی ہے، جو ان کا محبوب ہے، جو ان کی شان بیان کرے نا، ہم ایسوں کی جوتیاں بھی سر پر رکھنے کو تیار ہیں، اگرچہ کہ وہ آٹو والا ہی صحیح، وہ گیرج والا سے ہم سینے سے لگائیں گے اسے، آپ بھائی میرے گھر میں بیٹھ، میری جگہ پر بیٹھ، کیوں؟ حسن عقیدہ یہ معنی رکھتا ہے، ہم عقیدہ معنی رکھتا ہے۔ تو اس ٹینشن میں نہ چلیں کہ بھائی 72 فرقے ہیں، وہ بھی قرآن بتاتے ہیں وہ بھی حدیث بتاتے ہیں، علمی دلائل میں جائیں گے نا تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، عوام کو بات نہیں سمجھ میں آئے گی، علمی سینکڑوں دلائل ہے۔ میں نے یہ فارمولے کو آسانی طور پر جو ہمارے علماء نے بیان کیا اسی کو آپ تک پہنچایا ہے تاکہ یہ ضابطہ آپ کے ذہن میں رہے اور ہر قسم کی گستاخی اور گستاخوں سے دور رہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی۔